بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائیو ود فرحان اجرا کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت میں ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں موجود ہوں اور ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے ٹاپ سٹوڈنٹ کے ساتھ اس وقت موجود ہوں. میں محسن ملک، ان کا تعلق کبیر والا ڈسٹرکٹ خانیوال سے ہے، اور آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے ان 2 سال جو انہوں نے گزارے ہیں یونیورسٹی میں، وہ انہوں نے کس طریقے سے گزارے، پڑھائی کے لحاظ سے، انوائرمنٹ کے لحاظ سے، اور آنے والی زندگی میں یہ کیا سوچ رہے ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو محسن ملک. فرحان بھائی بہت شکریہ. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارم جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، تو پہلی بات تو آپ کے لیے بہت ساری ویل وشز، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابی دے. دوسری بات فرحان بھائی، میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ آپ کا تعلق چاہے جہاں سے ہے، جس قسم کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے، آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن لی ہے، میڈیسن پڑھی ہے، انجینئرنگ پڑھی ہے، نیچرل سائنسز پڑھی ہیں، اکنامکس کو پڑھا ہے، آپ نے ایٹ دا اینڈ ایک معاشرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، ایک سوسائٹی کے اندر رہنا ہوتا ہے. تو سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ کو سوشل سائنسز کا تھوڑا بہت ایکسپوجر ہونا بہت لازمی ہے. آپ کو ہسٹری کا، آپ کو سماج کیسے بنے ہیں، سیاست کا اس میں کیا کردار ہے، ان تمام چیزوں کا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ان کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، لیکن ان کا آپ کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہونی چاہیے، تاکہ آپ ایک بیٹر سٹیزن کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ سکیں، اور آپ کے پرسپیکٹو میں جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ مزید بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ ایک چیز سیکھی ہے. اور دوسرا، آئی آر کو صرف کنفائنڈ کر کے آئی آر کی سینس تک نہ آپ پڑھیں، بلکہ آپ اس کو سوشل سائنس کے طور پہ ایک براڈر ہارزن پہ پڑھیں اور چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. بالکل، مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ آپ براڈر وے میں انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھ سکتے ہیں، نہ کہ ایک کنسائز طریقے سے. اور ساتھ میں بھی بتائیے گا کہ یہ جو سچویشن اور ورلڈ وائڈ ہوئی ہے، پینڈامک آیا ہے اور پوری دنیا ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور ساتھ میں ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور آپ بھی اس کے اس میں زد میں آئے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فرحان بھائی، میرا خیال یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ صرف آپ کو ڈگری یا آپ نے جو آپ کا اکیڈمک کورس ہوتا ہے اس کے پڑھنے کے حوالے سے ایکسپوجر نہیں دیتی. یونیورسٹی لائف ایک ہولسٹک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو کہ آپ کا ایکسپوجر بہت سارے سینسز میں اور بہت سارے وزٹرز میں جو ہے وہ اوپن کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے جہاں تک پڑھنے کا سوال ہے، تو ہم نے پڑھائی کے حوالے سے تو اپنی گھر بیٹھ کے جو ایک ہیکٹک سچویشن ہو جاتی ہے یہاں آنے کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ میں، اس سے ہم بچ گئے، اور پڑھائی کے حوالے سے تو ہم نے چیزیں پڑھ لیں. لیکن یونیورسٹی لائف اٹ سیلف بہت کچھ اپنے ساتھ اور لے کے آتی ہے، تو ہم نے وہ مس کیا. اور جو ایک آئسولیشن ہے وہ کبھی کبھی آپ کو وہ جو اینٹی سوشلزم ہے، کبھی کبھی آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا کرتا ہے، اور آپ سوچتے ہو کہ میں بہت کچھ مس کر رہا ہوں. تو وہ چیزیں مجھے بھی افیکٹ کی، اور میرے خیال سے ہر طالب علم کو انہوں نے افیکٹ کیا. تو ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کبیر والا سے آپ ایک دیہی علاقے سے آپ اٹھ کے یہاں آئے اور آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کو کیسا پایا، اس کی خوبصورتی کو، اس کے اسٹرکچر کو، اس کے آپریشنز کو آپ نے کیسا دیکھا؟ دیکھیں فرحان بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ساؤتھ پنجاب کا اگر ایریا دیکھا جائے اور اسٹوڈنٹ دیکھا جائے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر گڑھ سے لے کے کہاں تک اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. تو اس یونیورسٹی پہ پریشر بہت زیادہ ہے. انفراسٹرکچر اپنی طرف سے بہت اچھا بلڈ کیا گیا ہے، لیکن اوبویسلی جتنی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ پاکستان میں ایک پریشر کی سچویشن سے گزر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے فائنینشیل جو حالات ہیں اس طرح سے نہیں ہیں. ان وجوہات کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس تو رہتے ہیں، وہ تو ہر جگہ رہتی ہیں. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ایک بہت ہی بہترین یونیورسٹی ہے ساؤتھ پنجاب کی. اب پاکستان کی جو اوور آل رینکنگ ہے اس میں بھی اس کا نام آ رہا ہے، اور جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اور جتنا ڈائیورسفائڈ یہاں پہ اکیڈیمک ایکسلنس پروڈیوس کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کمال بات ہے. صحیح. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ساؤتھ پنجاب پروونس کے حوالے سے اس بہت بڑی ڈیبیٹ اس وقت پورے ملک میں چھڑی ہوئی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بننا چاہیے، اور ساتھ میں کچھ سیکٹریٹ کا بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسا کہ ملتان میں ہوا ہے، سیکٹریٹ بنا ہے، اور بہاولپور میں بننے جا رہا ہے. تو کیا ساؤتھ پنجاب کے بننے سے ایجوکیشنل سیکٹر کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فرحان بھائی، ہمارا جو پاکستان کا ماڈل رہا ہے اس میں سب سے بڑی گڑبڑ یہ رہی ہے کہ ہم اسٹرانگ فیڈریشن اور ویک یونٹس پہ چلتے رہے ہیں. اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری گڑبڑ پیدا ہوئی ہے. اب یہ انیویٹیبل ہے پاکستان کے لیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ بہت نیچے تک ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایون پنجاب کو مزید 4 یونٹس میں آپ ڈیوائڈ کر دیں. وہ ایتھنو لنگول نہیں ہونی چاہیے، وہ ریشل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ہونی چاہیے. جب پاور نیچے تک ریزائڈ کر جائے گی فیڈریشن سے اور پھر پروونس سے نیچے جو ہے وہ لوکلائزڈ گورنمنٹ، تو اس سے آبویس بات ہے کہ ایجوکیشن میں ایک ریولوشن آ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہی حل ہے کہ آپ ساؤتھ جو پنجاب کا پروونس ہے اس کو جو خواب ہے اس
اس کو حقیقت بنائیں اور حقیقت بنا کے نیچے تک ایڈمنسٹریشن کی جو پارز ہیں ان کو ڈیوالو کر کے تبھی جا کے آپ کو جو ہے وہ اطلاع. بالکل بہترین آپ نے اس کا جواب دیا. ساتھ میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے ماسٹر کرنے کے بعد اب آنے والے جو حالات ہیں, جو ملک کے حالات چل رہے ہیں, پولیٹیکل ہوں, اکنامک ہوں, ساتھ میں جو بے روزگاری کا ایک ان امپلائمنٹ کا سلسلہ جو اس وقت میں ابھی ڈیولپ ہوا ہے کافی سالوں سے, اس کو اور اپنے آپ کو آپ دیکھتے ہیں فیوچر اسپیکٹ میں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ؟ دیکھیں فرحان بھائی, میرا تعلق ایک ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ سے ہے. میں ایک بالکل فیوڈل ایریا سے بلانگ کرتا ہوں, اور ہمارے یہاں فیوڈل ایریا میں کوئی ایز سچ نوکری کرنا یا ان معاملات کو کوئی اتنا بہتر نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی زمینیں اور یہ جو معاملات ہیں آپ ان کو دیکھیں اور آپ جو ہے وہ اپنا معاملات کو سروائیو کریں. میرا انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھنے کا یا عالمی سیاست کو پڑھنے کا مقصد میری اس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ تھا, یا میں اس کی طرف جو اپنا ایپٹیٹیوڈ فیل کرتا تھا, اس کی بیس پہ آیا. اور سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی بے روزگاری ہے, پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, انڈسٹری نہیں لگی, نوکریاں نہیں پروڈیوس ہوئیں. یٹ اگر آپ اس عالمی سیاست کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, آپ انٹرنیشنل لینگویجز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ پھر بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے ڈیجیٹل ریولوشن آیا ہوا ہے, جس طرح سے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا اور آپ ڈگری سے جو آپ نے سیکھا اس کو یوٹیلائز یہاں پہ کر رہے ہیں, تو جہاں ٹریڈیشنل اپرچونیٹیز کافی ساری وینش ہوئی ہیں, وہاں پہ بہت ساری نئی اپرچونیٹیز جنریٹ بھی ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ڈٹرمنڈ ہے, ایم فل کا سوچ رکھا ہے, اسلام آباد جائیں گے اور اب اس کو مزید بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اور بہت سارے وزٹرز ہیں جو کہ اب میں یہاں تو ایکسپلین نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا ٹائم دیا. بہت شکریہ. یہ محسن ملک تھے ہمارے